مطلب کہ میں بولوں آئی ایم دا موسٹ انوائنٹڈ مین آن دس ارتھ، اور میں کہا میں صرف اپنے گرجے پریچ کرنا ہے، تو خدا نے مجھے اس لیے بلایا؟ کیا خدا نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ سے یہاں پہ سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ، یا مجھے اور آپ کو اس نے اس لیے بلایا کہ میں اور آپ یہ انجیل کسی تک پہنچانے والے ہو سکیں؟ انجیل کو پھیلانے کے لیے آپ کو ٹائٹل، آپ کو کسی قسم کی انوائنٹنگ، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اصل انوائنٹنگ مسیح کی محبت ہے، وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. جس دن آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہو اس دن اس مسیح کو کسی اور تک شیئر کرنے کی ضرورت ہے. The problem is not devil, the problem is our by ourselves. ابلیس اپنا کام وفاداری نال کرتا جے، یہ میں تانوں 100% دس سکنا. ابلیس اپنے کام میں نہیں خدائی کرتا، مگر چرچ ابلیس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا آج. آپ ایسے نہیں پادری دے خلاف جے، پریچر دے خلاف ہے. مطلب کہ جس انوائنٹنگ تک کوئی پہنچ نہیں نہ سکتا کہ جادو کر رہے ہیں. وہ پائی وہ گوڈے تھک گئے ہوئے جے، وہ نسلوں نے پتہ نہیں کی کچھ کیتا ہوا جے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے وہ ان گھٹنوں پہ جانا سیکھتا ہے. تسی فیس بک تو نہیں باہر آ رہے شاید. The problem is not God. خدا نے نہ اپنی ہیلنگ اتھارٹی کو کھویا ہے، نہ اپنی ڈیلیورنس اتھارٹی کو کھویا ہے، نہ اپنی میڈیکل اتھارٹی کو کھویا ہے. خدا کل بھی خدا تھا، خدا آج بھی خدا ہے. خدا ابراہیم سے پہلے بھی خدا تھا، خدا آدم سے پہلے بھی خدا تھا، خدا پالوس سے پہلے بھی خدا تھا، خدا ہمارے سے پہلے بھی خدا تھا، اور ہمارے بعد بھی وہ خدا رہے گا. مگر ہم خدا کے بغیر کیا ہیں؟ ہم خدا کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خدا کے بغیر کیا کرنے کے لائق ہیں؟ ہم کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہیں. اور اس انوائنٹڈ چرچ، اس گریسفل چرچ کو خدا کو توڑنا پڑا. پہلی پروسیکیوشن جو چرچ پہ آئی وہ خدا خود لے کے آیا، کیونکہ چرچ وہ نہیں کر رہا تھا جو چرچ جس کام کے لیے بلایا گیا تھا. اس نے بعد میں بولا جب تم قوت پاؤ گے، جب تم پاور پاؤ گے، جب تم اتھارٹی پاؤ گے، جب تم اس گریس کو پاؤ گے جس کا نام ہولی اسپرٹ ہے، تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ رہو گے. اس میں نہیں ہے معجزے کریں گے، معجزے اس سے پہلے بھی کر رہے تھے. معجزے ایلیا بھی کرتا تھا، معجزہ علیشا بھی کرتا تھا، موسیٰ بھی کرتا تھا. معجزے تو نبیوں نے بھی کیے ہیں، مگر نبیوں نے اس کو پروکلیم نہیں کر سکے. نبی وہ نام نہیں لے سکے جو نام مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے. نبیوں کے پاس وہ اتھارٹی نہیں تھی جو میرے اور آپ کے پاس ہے. نبیوں کو یاوے بلانا پڑتا تھا. آج ہم اس نام سے اس کو پکارتے ہیں جو بائبل کہتی ہے سب ناموں سے اوپر ہے، سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور بائبل یہ بھی کہتی ہے ایک دن آئے گا ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا اور کلیم کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے. کرسٹیانو رونالڈو، میسی، دنیا کا ہر ایک بادشاہ ایک دن بولے گا کہ یسوع خدا ہے، یسوع کے بغیر زندگی نہیں ہے. مگر آج کا چرچ اس کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ آج کا چرچ اس کے لیے کیا کرنے کا سوچ رہا ہے؟ آج کا چرچ کس طرح اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہے؟ پترس انوائنٹنگ کے ساتھ کوئی غریب نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. خدا نے کہ یہ نہیں دینا چاہتا. خدا شروع سے چاہتا ہے کہ ہر رنگ تک یہ نجات پہنچ سکے. کیا میں اور آپ وہ کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس گریٹ کمیشن کو کس تک پہنچا رہے ہیں؟ جو آپ کرتے ہو آپ کی نسلیں اس کا پھل ضرور کھاتی ہیں. پھر بولوں گا، جو آپ بوتے ہو اس کا پھل آپ کی نسلیں ضرور کھاتی ہیں. اگر آپ جانیسس 26 کو سٹڈی کرتے ہو تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ پاؤ گے کہ جو کنویں ابراہیم نے کھودے اس کے بیٹے نے پھر کھود دیے. پاسے نوید کے اگر بچے آگے آ سکیں پلیز سر، اگر آئل مل سکے اس و خط علاوہ بھی بات ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب کو سٹڈی کریں اس کے اندر لکھا ہے، یہ 17 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے جو کنویں ابراہیم نے کھودے پھر اس کے بیٹے اسحاق نے دوبارہ کھودے. پہلا کنواں کھودا، اس میں سے پانی نکل آیا، اور اس ٹائم کے بادشاہ کے ملازموں نے اس کو بولا یہ کنواں ہمارا ہے، لڑ پڑے اس کے لیے. دوسرا کنواں پھر کھودا گیا، اور دوسرا کنواں جب کھودا نا پاسے تارے وہ پھر لڑ پڑے کیونکہ پانی وہاں سے بھی نکل آیا، اور سب وہی نام رکھے تو اس کی بات میں رکھے. پھر تیسرا کنواں کھودا اور پھر اس میں سے پانی نکل آیا. گل کنویں نہیں سی، بات اس گریس کی تھی جو اسحاق کے اوپر تھی. پھر آپ کو بولوں گا
جہاں پہ اسحاق کھڑا ہوتا تھا پانی اس کے نیچے آتا تھا. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اسحاق ایک ایسی نسل تھی جو بابرکت تھی. viven cuya presencia estoy. Si carabro shandara bra khandara. اگر آپ دونوں میں ابھی بھی آ سکو پلیز. لیبرے کیندرے رے میرے سندر اپنے ہاتھ کو اٹھا لیے گا پلیز. آپ لوگوں کے شاید یہ نارمل سی بات ہو, مگر اگر آپ اس چیز کو اسٹڈی کرو ان ڈیپتھ تو آپ اس کو ایک لیول تک دیکھ رہے ہو. ابراہیم نے جو کھودا وہ اسحاق تک آیا. اسحاق کو اس کے لیے لڑنا پڑا, مگر بائبل کہتی ہے یعقوب نے بھی کنویں کھودے تھے, اور یعقوب نے جب کنویں کھودے 1800 سال بعد یسوع آتا ہے. اور جب آپ یوحنا کی انجیل کو سٹڈی کرتے ہو, سامری عورت کے بارے میں سٹڈی کرتے ہو, تو اس میں لکھا ہے جو کنویں یعقوب نے کھودے تھے ان میں سے پانی ختم نہیں ہوا. ابراہیم کے کھودے بند کر دیے گئے تھے. اسحاق کے متعلق آگے جا کے بہت انڈیپتھ سٹڈی نہیں ہے کہ کتنے 100 سال تک رہے, مگر جو یعقوب نے کنویں کھودے تھے ان کے لیے لکھا گیا ہے کہ جو زندگی کا پانی خود تھا, جو زندگی دینے والا تھا, جو زندگی کا منبع تھا, جس کا نام یسوع مسیح ناصری تھا, اس کنویں سے آ کے اس نے پانی پیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ایک نسل کرتی ہے دوسری نسل اس سے اوپر جاتی ہے, مگر جب تیسری نسل پہ بات آتی ہے تو وہ گریس, وہ مینیفیسٹیشن, وہ انوائنٹنگ نسلوں سے کئی اور نسلوں تک پہنچ جاتی ہے. یعقوب نے سوچا بھی نہیں تھا, یعقوب کے ذہن میں بھی نہیں تھا, یا ابراہیم نے سوچا نہیں ہوگا جو میں کنویں کھود رہا ہوں ایک دن کو بند کر دیا جائے گا. مگر ابراہیم کو یہ نہیں پتا تھا اس کے بعد کی نسل دوبارہ وہ کر سکے گی. مگر اسحاق کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے بعد جو آئے گا وہ سب تک قدرت والا ہوگا, کہ اس میں سے ایسی محنت آئے گی کہ کئی 100 نسلوں بعد, کئی 100 سالوں بعد, 1800 سال آلموسٹ بنتے ہیں وہاں سے یہاں تک آنے کے, اور اس کے اندر پانی موجود تھا. شکرابرو خاندارا بارا. آپ کا فادر ایک جنریشن تھی, آپ کی والدہ ایک جنریشن تھی, آپ دوسری جنریشن ہو. میکارے برے شندے نے بیرے, میکارے برے شندے نے بیرے, ایبرے کھیتے رے کھا یارا برا خاندارا رابا. بیوین کویا پرسنسیا ہوئی زندہ خدا جس کی حضوری میں ہو. You will going to manifest the grace of Jesus. God open new doors for you. The nations open for you tonight. In this morning God says there are doors that are opening. وہ دروازے جن کے بارے میں نے تجھ سے بات کی جو تیری دعاؤں میں رہے میں تیرے لیے کھولنے کو ہوں, مگر وہی خدا فرماتا ہے جو تجھ پہ تھا وہ ایک سٹینڈرڈ تھا, مگر جو میں تیرے بیٹوں پہ ڈالتا ہوں وہ قدرت ہے, وہ اختیار ہے, وہ جلال ہے, مگر وہ محنت جو ان کے وسیلے میں کروں گا وہ کئی نسلوں میں مینیفیسٹ ہوگی, کئی نسلیں اس کے وسیلے مینیفیسٹ ہوں گی. آپ چند ملکوں میں جاؤ گے, آپ کے بچے کئی قوموں کو انجیل سنانے کا ذریعہ ہوں گے. ان کے چرچ دنیا کے ڈیفرنٹ ملکوں میں خدا کھول دے گا. اسحاق نے کھودے, لڑ پڑے. اسحاق لڑا نہیں. جب خدا آپ کو کوئی دیتا ہے نا تو لڑن کی لوڑ نہیں چاہتی. اسحاق کہہ سکتے نا میں لڑ سکتا ہوں, اسحاق نے کہا لے لو. پھر آئے, پھر کنویں آئے, پتہ کیا ہوا, پھر انہوں نے لڑ لیا, پھر کنواں کھودا گیا. وہ سمجھنے سے شاید نہیں آئے گا پانی دوبارہ, مگر فرق پتہ کیا ہے, جس خدا نے ابراہیم کو برکت دی تھی نا اس ابراہیم نے اسحاق کو برکت دی تھی. اسحاق کو برکت خدا نے نہیں دی تھی, اسحاق کو برکت ابراہیم نے دی تھی. اور جو یعقوب کو برکت ملی تھی وہ نہ ابراہیم سے ملی تھی نہ خدا سے ملی تھی. وہ کلیم تھا جو ابراہیم سے خدا نے کیا جس دن اس کو خدا نے پہلے دن بلایا جب وہ 75 سال کا تھا. اس سے پہلے بھی خدا نے اس کو بلایا ہوا تھا. چند دنیا کی ڈیفرنٹ ٹرانسلیشن جو اس سے پہلے علی 11واں باب ہے اس کی آخری آیت میں یہ سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا نے اس کو پہلے بھی بلایا تھا. اور 12ویں باب کو جب آپ سٹارٹ کرتے ہو وہ چند لینگویجز کے اندر ایسے ورڈز آپ کو تھینٹیسائڈ کرتے ہیں کہ خدا پہلے بھی ابراہیم سے بات کی تھی مگر ابراہیم نکل نہیں رہا تھا, اور مگر ایک دن اس نے فیصلہ کیا نکلنے کا. آپ کے ڈیسیجنز آپ کی زندگی کو مارک کرتے ہیں. ابراہیم پہ جو گریس آئی وہ گریس اس نے اسحاق پہ ڈال دیا. ایسا ہی ہے, جو اسحاق پہ گریس آئی اس کا حقدار فزیکلی طور پہ یسوع تھا, اور اس کا باپ اس کو دینا چاہتا تھا.
مگر اس کی ماں حکمت سے بھری ہوئی تھی. آج لوگ عورتوں کو سامنے سے کرتے ہیں. بائبل کی اگر عورت کے اوپر میں آپ کو بتاؤں نا تو آپ حیران ہو جو صحیح ڈیسیژن سارے عورتوں نے لیتے تھے. اور کہ نہیں ہوا نے غلط لیتا ہے. ہوا کے ساتھ خدا کا کوونٹ ہی نہیں تھا. جس ٹائم خدا نے عہد باندھا تھا نا, جو اصل عہد پہلا باندھا خدا نے, وہ عہد اس نے ہوا اس ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. آپ جینیسس کو جا کے اسٹڈی کر لو دوبارہ, پہلے دوسرے باپ کو کمپلیٹلی طور پہ اسٹڈی کر لو, دوسرے باپ کو بلکہ بہتر. ہوا تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی جب خدا نے اس کو منع کیا. اس کا کیا مطلب تھا کہ ہوا کو وہ چیز نہیں پتا تھی جو اس کو پتا تھی. اور جب تک ہوا نے پھل کھایا کچھ نہیں جو ہویا. پھل جو تو کھاتا نا بندے نے ننگا ہوتے ہی ہوئے سن. یہ آج کا معاشرہ جو عورت کو چپ کرانا چاہتا ہے. اگر آپ نسل ثانی کی ہسٹری پڑھ لو تو ہر دور میں عورت کو چپ کرایا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ بات سب غلط؟ یسوع کے پاس جب اس عورت کو لے کے آئے تو کیا کہتے, یہ عین وقت میں پھڑی گئی. تو بندہ کتنے بھائی, مذہب ہمیشہ گناہ کو چھپاتا ہے مگر مسیح ہمیشہ گناہ سے آزاد کرنے کا اختیار رکھتا ہے. پھر بولوں گا, مذہب ہمیشہ گناہ کو چھپاتا ہے مگر مسیح ہمیشہ گناہ سے آزاد کرنا چاہتا ہے. اسحاق کو بلیس کیا ابراہیم نے, اور یعقوب کو بلیس کیا اسحاق نے, اور یعقوب نے 12 کو بلیس کیا. اگر آپ جوئش کلچر کو سٹڈی کرو نا ان ڈیپتھ, وہ کبھی جلدی کسی سے ہاتھ نہیں رکھواتے. یہ اسی 10 روپے فقیر نو دے کے بھی تھپکی منہ اڑوا لیندے جی, تو دی برکت لین نے لعنت دے طور پہ. آپ کے سر پہ کون ہاتھ رکھتا ہے؟ یہاں پہ میں بہت سے چرچ میں جاتا ہوں, وہ بندیاں میں دیکھا جڑے مرضی پادی تک گرتے ہیں, کری جا رہے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے شاید ہاتھ رکھنا کچھ ہو جائے گا. ہاتھ رکھنے سے کچھ ہوتا ہے مگر اس کی قیمت آپ نے دینی ہوتی ہے. تسی قیمت دینے تیار ہو؟ کیا وہ قیمت دینا چاہتے ہو؟ تو اس قیمت کے لیے میں اور آپ پریپیئر ہو چکے ہیں. اور جب یعقوب کو اس نے بلیس کیا نا, پھر جب یعقوب نے کنویں کھودے نا تو کنویں کئی 100 سال تک پانی دیتے رہے. ابھی یعقوب کی بات ہے, یسوع کی نہیں جو ہوئی. اور یوحنا کی انجیل کہتی ہے فرام یور انر مین ول فلو دی ریورز آف دی لیونگ واٹر. تمہارے اندر سے زندگی کی پانی کی ندیاں بہیں گی. یعقوب کو, اسحاق کو, ابراہیم کو محنت کرنی پڑی. ساڈے لیے کوئی اور محنت کر کے زندگی کا پانی سانو دے گیا. یعقوب, اسحاق, ابراہیم کے کنویں دنیاوی پانی دیتے تھے مگر مسیح کا چشمہ جو میرے اور آپ کے اندر ہے وہ زندگی کا پانی دینا جانتا ہے. وہ کہتا ہے زندگی کی پانی کی ندیاں بہیں گی. آج چرچ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے, میں اور آپ سورس ہیں زندگی کا اس دنیا کے لیے. میں اور آپ سورس ہیں ان مشکلات کا جو آج چرچ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے. مگر چرچ کیا کر رہا ہے؟ اب بھی ڈریا بیٹھا ہے. چرچ کیا کر رہا ہے؟ خود خوف زدہ ہے. چرچ کیا کر رہا ہے؟ صرف اپنے لیے برکت چاہ رہا ہے. کب تک برکت چاہیے مجھے اور آپ کو؟ اگر افسیوں کی کتاب کو پڑھو, اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے, اس میں آسمانی مقاموں میں ہمیں برکت دے دی. ایک ٹرانسلیشن اسپینش کی کہتی ہے مسیح میں جو آسمانی مقام ہے نا, اور یہ سب سے اوتھینٹسائڈ اسپینش ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں, جیسا کنگ جیمز ورژن انگلش کا ہے, اس کے رینا ولیرا کے لکھا گیا آسمانی مقام جو مسیح کے اندر ہے. پتہ کی کہندہ آسمان بھی مسیح دے اندر جے, ان کے اندر اس نے بنی عالم سے بیشتر سانو مسا کرتا برکت دے دی. برکتیں نہیں دی, اس نے بیٹا اس ٹائم مجھے اور آپ کو دیا جب میں اور آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. وہ بیٹے کا ڈیوائن پلان میرے اور آپ کی زندگی کے اندر شروع سے تھا. کیا میں اور آپ اس بیٹے کے متعلق کسی کو بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس بیٹے کے متعلق کسی کو بتانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا یسوع کے بغیر اس دنیا میں کچھ زندگی ہے یا نہیں ہے؟ جو یسوع کے خلاف بھی ہیں وہ ایک چیک بک تو چیک سائن ہوئے تھا کہ تنخواہ لینا, تنخواہ نہیں لے سکتے کیونکہ ڈیٹ یسوع سے پر جا کے سے مار کا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے نا, غلط کہہ رہا ہوں؟ جو یسوع کے اگینسٹ بھی ان کو بھی اس کی رسپیکٹ کرنی پڑ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ڈیٹ لکھ دے ہو نا, جب آپ چیک لیتے ہو یا تنخواہ لیندے ہو تو ڈیٹ آندی جائے, کہ ڈیٹ ہو جو جڑی یسوع دی مار کی گئی ہے. وہ جو بھی کیلنڈر میں آپ کیلنڈر میں غلطیاں ہو وکری گل جائے, مگر کلیم پوری دنیا میں وہی کی جا رہی ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ آج بھی دنیا کا سرکل, آج بھی دنیا کی ایگزسٹنس اسپرچل اور نیچرل
جو مسیح کے مخالف ہیں ان کو بھی اس کے انڈر آ کے کچھ لینا پڑتا ہے. اور انڈر آنے کے لیے یہ ٹھیک ہے، مگر مسیح کو اندر لینا ایک علیحدہ چیز ہے. نبیوں کے اوپر وہ بھی تھا، مگر نبیوں کے اوپر تھا، میرے اور آپ کے اندر بستا ہے. پھر بولوں گا، نبیوں کے اوپر تھا، میرے اور آپ کے اندر ہے. اگر وہ نبی سائنس ونڈرز میریکل مینیفیسٹ کر سکتے تھے، کیا آج کا چرچ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا اگر موسیٰ کے وسیلے کرنا چاہتا تھا، کیا آپ کے وسیلے نہیں کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ موسیٰ کے وسیلے اگر 25 لاکھ لوگوں کو آزاد کروا سکتا ہے تو میرے تاڑے وسیلے 25 نہیں کرانا چاہتا ہے؟ سوچیں، اگر آپ لوگ، اگر آپ 1 سال کے اندر 1 روح تک پہنچ جائیں تو 40 روحاں آرام نال زندگی جی سکتے ہو. جس نے 20 سال کی عمر میں یسوع کو قبول کیا نا، 40 روحوں تک لازمی پہنچ سکتا ہے. مگر پرابلم پتا ہے کہ ایک کام سر پاسر نبی ہے. سوچیں اگر یسوع آپ تو اسے سوچو، آج متی کا 5واں باب شروع ہو گیا، The Gospel of Matthew chapter 25. کدھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ چلو سوچتے ہیں ہم سب فردوس میں چلے گئے ہیں. لیکن وہاں پہ لکھا آدھا چرچ نیچے رہ جائے گا. وہاں پہ لکھا کواری ورجن. ورجینٹی کا مطلب پیورٹی ہے، پیوریفائڈ، جو پاک کیا ہوا، جو مسح کیا ہوا، جو سیپریٹڈ ہے. بہت سے ورڈز آپ اس کے لیے دنیا کی ٹرانسلیشن میں نکال سکتے ہیں. مگر سوچیں، یسوع اپنے تخت پہ بیٹھا ہو کہ تسی اس کے سامنے جاؤ، یسوع کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کیا بولو گے؟ اسی پاس سے نبی شہزادے گرتے جاتے سن. کہ بہت اچھا بیٹا، میرے لیے کیا کیا ہے؟ ہم پوری تعریف کی دیتے تھے. ویری گڈ. میرے لیے کیا کیا ہے؟ ہم دعا کرتے تھے. ویری گڈ. میرے لیے کیا کیا ہے؟ ہم وہاں پہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. میرے لیے کیا کیا ہے؟ میں روزے رکھتا تھا. میرے لیے کیا کیا ہے؟ میں دعائیں کرتا تھا. میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ جو سب چیزیں نا، یہ میں اور اب اپنے لیے کر رہے ہیں. خود لیے ایک ہی کام دیا، جو گناہ میں ہیں، جو زنجیروں میں جکڑے ہیں، جو مردہ ہیں، جو تنگ ہیں، ان تک اس کو لے کے جانا چاہیے. آپ دعائیں، آپ کے روزے، آپ کی سب چیزیں آپ کی ذاتی زندگی کے لیے ہیں. اسی دعا کرنا کہ خدا نو تو طاقت نہیں جلاب دی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سے طاقت پا سکیں. ہم روزے رکھتے ہیں کہ ہم اپنی مشکلات سے چیزوں سے آزاد ہو سکیں. ہم دعائیں کی دیتے تاکہ میں اور آپ پراسپر ہو سکے فائنینشلی طور پہ. ہم ہدیہ دیتے تاکہ ہماری زندگی کے اندر غربت نہ رہے. مگر یسوع نے بھی چاہیے وہ لوگ جو گناہ میں گرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو تاریکی جن پہ فتح پائی ہوئی ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ میں غلاموں کو آزاد کر سکوں، غریبوں تک خوشخبری پہنچا سکوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سایہ کے صحیفے کو جب وہ پہلی دفعہ یسوع کلیم کرتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے میں ہی ہوں، میں وہ مسیح ہوں جو غریبوں تک پہنچے گا. کیونکہ اس ٹائم کے مذہب کے لوگ امیروں تک رکھنا چاہتے تھے، غریبوں تک نہیں پہنچنا چاہتے تھے. آج میں اور آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سوچو بیٹا، اگر آپ یسوع کے سامنے ہو، یہاں یسوع آپ کو کتنی ان ڈیپتھ جانتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے؟ آپ کا جو بال گرتا ہے نا، وہ بھی انہیں گر لیتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے. ہم جو بال صرف سر کے گرتے ہیں نا، جب سوچتے ہیں وہ گنجے ہو رہے ہیں، ہماری باڈی پہ بال ہیں. ڈیلی ناخن بھاڑ رہے ہیں، اس کو پتا ہے کتنے ملی لیٹرز بھر چکے. ہر چیز وہ جانتا ہے میرے اور آپ کے متعلق. میں اور آپ اس کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ صرف ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. بلی گرام سے کسی نے پوچھا، یہ میں نے چند دفعہ بات پہلے بھی کی ہے، اور میں اس لڑکے کو خود سنا ہے. بلی گرام آئی تھنک سو اپنی 90s میں تھا، اس ٹائم بھی بیڈ پہ تھا. اس لڑکی نے پوچھا، ڈاکٹر if God gave you an opportunity to be young again, what you were going to do what you have not done in your life, or what you want to do better what you didn't do in your life. کہتا ہے ڈاکٹر بلی گرام، اگر خدا تجھے زندگی دے، دوبارہ سے موقع دے کہ تو ینگ ہو جائے، تو کیسی چیز کرنا چاہے گا جو تو نے نہیں کی، یا کیسی چیز کرنا چاہے گا جو تو بہتر کرنا چاہے؟ اس بندے نے یہ کہ میں کروسیڈ کراں گا. اس نے پتا کیا بولا؟ میں اس کلام کو زیادہ بہتر پڑھنا چاہوں گا. یہ وہ شخص کی بات بتا رہا ہوں جس نے سب سے زیادہ جسم میں رہ کے روح مسیح کے لیے جیتی ہے. اور وہ کہتا ہے میں، اسے بولا کیوں؟ اسے بولا میں نے ایک دن اس کے سامنے جانا ہے اور میں اس کو بہتر جاننا چاہتا ہوں. کیا میں اور آپ اس کو واقعی جانتے ہیں؟
کتنوں نے آج تک خدا کی آواز سنی وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں. جنہوں نے وائس کلیئرلی سنی ہو خدا کی وہ صرف اپنا ہاتھ اٹھائیں. کتنوں نے یسوع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کتنوں نے فرشتے کو دیکھا ہوا ہے؟ ہم دیکھ کے مان لیں تو پریشان نہ ہو, مگر یسوع کہتا مبارک ہو جنہوں نے دیکھا نہیں. آپ زیادہ مبارک ہو ساڈے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ نظر بھی آتا جائے, وہ بولتا بھی جائے, مگر کیا ہم اس کو سننا چاہتے ہیں؟ بہت سے لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں. بائبل سے اچھی آواز کوئی نہیں ہے. کوئی بھی پروفیسی دنیا کا خادم دے دے, وہ نامکمل جو بائبل کا ریفرنس اس میں موجود ہے وہ کٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہماری نبوت نا تمام ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اسی ایک سٹینڈرڈ تک جا سکتا ہے, خدا پتہ نہیں کس سٹینڈرڈ تک میرے اور آپ کے لیے کھول سکتا ہے. ایک خادم ہے, اس کا نام البرتو مورٹیسی ہے. البرتو مورٹیسی کہا جاتا ہے پاسٹر آف پریزیڈنٹس. اس کو پریزیڈنٹس کا پادری ہونے کا لقب ملا ہوا ہے. ریگن سے لے کے جس ٹائم میں اس کو ملا تھا اس ٹائم اوباما پریزیڈنٹ تھا. اوباما تک امریکہ کے جتنے پریزیڈنٹ آئے ہیں وائٹ ہاؤس میں جا کے اس نے ان کو انجیل سنائی ہے. وہ ارجنٹائن کا, ارجنٹائن, برازیل, کوئی بھی پریزیڈنٹ بنا ہے پچھلے 60 سال میں کسی بھی ملک میں, ساؤتھ امریکہ میں, اس بندے کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا ہے. وہ ایک دفعہ اس نے جا کے اس کو انجیل ضرور سنائی ہے. البرتو مورٹیسی صاحب کہتے ہیں جس میں 75 ایئرس کا تھا تو مجھے خدا نے بولا البرتو آئی وانٹ یو ٹو اوپن بائبل کالجز, بائبل اسکولس کھول دو, یا البرتو مورٹیسی اسکول آف ایونجلزم کو کھول دو. اس طرح اس کو خدا نے ویژن دیا, اور خدا نے اسکول 50 کھول دیا. انہوں نے کہا خدا 75 سال عمر ہے, 50 اسکول میں زندگی چیک نہیں کھول لیا, ساری زندگی تیری خدمت کر لی, تو مجھے خدا نے کہتا نہیں تو کھول. جب اس نے کھولنے شروع کی کوئی 30 کو ہوئے نا, خدا نے بولا 100 کھولے گا. جب 70 ہوتے خدا نے کہا 250. جب 200 کے قریب پہنچے تو خدا نے بولا 500. اور جب کوئی 370 کے 380 مجھے ایگزیکٹ نمبر ڈالی, خدا نے بولا 1000 اسکول تو کھولے گا دنیا کے اندر. اور اس ٹائم اس کی عمر 80 سال تھی جب میں اس کو ملا تھا, آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. اس ٹائم تک 700 اسکولز وہ کھول چکا تھا. اس نے مجھے بتایا, میں کہ کیا آپ کو لگا جب خدا نے بولا؟ کہتا ہے خدا پہلے دن میں ازار کہہ دیتا نا تو میں تینوں یقین کہہ کے دس سکنا خدا کا کلام پڑھ کے میں ایک بھی نہیں سی کھولنا. بس سچ بتا رہا ہوں, خدا اگر پہلے دن آپ کو اپنا پورا پلان بتا دے نا تو اسے یقین ہی نہیں کرنا. مجھے اگر خدا پہلے دن کہتا نا کہ تینوں گالاں بھی پہن سنیاں پہن کے مل لی, مطلب کہ تینوں ہدیہ دے کے بھی گالاں کاٹے ہوں گے, تینوں لوگ بھیڑا کہیں گے, جیڑی بدروواں نکلیں گے وہ بھی بھائی کہیں گے یہ جادو, پتہ کیا کچھ کہہ دیتے ہیں لوگ. تو میں کہتا دفعہ کرو ایندے کام لو, کاروبار کرو, اپنی زندگی سکون دیجیے. فردوس سے ٹر جاؤں گا بڑی گل ہے. پاک تھا, میں تک ڈسکو نہیں گیا, 20 سال یورپ رہتے ہو گئے مجھے نہیں معلوم ڈسکو اندر سے کیسے ہے. اور میں اس ٹائم کہہ رہا جس میں میری عمر 20 سال تھی. اور آج جتنا مطلب کہ بعد میں نے جو اپنی زندگی میں پیسہ دیکھا, اس ٹائم میرے پاس پیسہ زیادہ ہے کیونکہ پیو کا پیسہ سی اس ٹائم. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, میرا باپ کا کاروبار تھا, بڑا پیسہ تھا. لوگ ڈرتے تھے 500 روپیہ پا کے جیب میں 5000 روپیہ پا کے پھری جا رہے ہیں. اور 5000 یورو لوگوں کی 5-6 ماہ کی سیلری ہوتی تھی اس ٹائم. جو 6 ماہ تنخواہ لیندے تھے وہ میں ڈیلی روزانہ اپنے کاروبار تو چوک کے جیب پا کے پیدل ٹر جانا کار. لیکن اگر خدا مجھے اس نے بول دیتا نا کہ تو 24 ملکوں میں ہوگا, اب تک میں 24 ملکوں میں جا چکا ہوں 6 سال میں, کہ تو اتنے 100 گرجے ہوں گے, یہ اسٹیڈیمز ہوں گے, یہ ہوگا, ٹی وی اسٹیشنز ہوں گے, لائیو پریچ کرے گا, فٹ بال اسٹیڈیم میں پریچ کرے گا, کروسیڈز پریچ کرے گا, افریقہ میں پریچ کرے گا, ساؤتھ امریکہ میں پریچ کرے گا, نارتھ میں سینٹرل امریکہ میں پریچ کرے گا, ایشیا میں کرے گا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کرے گا. تو میں کہتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ میں ٹھٹلا پیدا ہوا تھا. آپ میں سے کوئی ایسا جو جس کو بولنے کی پرابلم ہو, سوچو کہ آپ اسٹیڈیمس میں کھڑے ہو تو خدا بولتا ہے آپ کو. میں اس طرح بولتا تھا. میں موسیٰ کو نا بہت اپنے ساتھ دیکھتا ہوں کافی دفعہ اسٹیج میں. مجھے لگتا ہے جس طرح موسیٰ اس سمندر کے آگے تھا نا تو خدا نے کہا دعا نہ ہی کرے تو بہتر ہے. اگر دعا کرتا نا تو لنچ تک ڈنر ہو جانا, ڈنر ہوتا تو سویرے تک ناشتہ ہونا سے. خدا نے بولا تو خاموش رہو, میں تمہاری طرف سے جنگ کرتا. خدا مینوں لگتا ہے خدا مینوں معاف کر,
خدا نے کہا موسیٰ دعا کی تھی دعا لمبی ہو جانی ہے. Sometime we have to do something. دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں, مگر کیا ان دعاؤں پہ عمل کر رہے ہیں؟ میں ہو رہا خدا مجھے مسا دے, خدا مجھے بھر دے, خدا میرے بچوں کو بدل. کیا ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ امپارٹ کر رہے ہیں جو مجھے اور آپ کو امپارٹ کرنا ہے؟ کیا میں اور آپ کو سکھا رہے ہیں؟ ایک مذہب ہے جو کہ اس حد تک ڈیڈیکیٹڈ مذہب ہے, اور دنیا کے امیر آدمی اس وہی مذہب کے, اور یسوع اسی مذہب میں سے پیدا ہوا. 12 سال کا بچہ ان کا تورا کی 5 کتابوں کو حفظ کر چکا ہوتا ہے, اور کسی سیمنری نہیں جانتا جی, کسی ربی سے نہیں سیکھتا, اس کی ماں اس کو سکھاتی ہے. وہ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو صرف اور صرف پیدائش, خروج, احبار, گنتی, استثنا کی کتاب پڑھتی رہتی ہے. وہ نہیں سنتی کیڑا ڈرامہ آیا ہے, وہ نہیں سنتی کیڑی فلم آئی ہے. اس کا ایک ہی کام ہے, ان 5 کتابوں کو ڈے اینڈ نائٹ میڈیٹیٹ کرنا. اور وہ بچہ جس میں 12 سال کی عمر تک پہنچتا ہے وہ ان 5 کتابوں کو یاد کر چکا ہوتا ہے. آج ہمارے بچوں کو, اس میں میرے بچے بھی انکلوڈ ہیں, ان کو پہلی 5 کتابوں کے نام نہیں جانتے. بٹ ویری ویری ہمبل ریکویسٹ, آپ اور میں جتنی بھی دعائیں کر رہے ہیں جب تک ان پہ عمل نہیں نہ کریں گے کوشش نہیں جی ہونا جائے. دعائیں ایک اسٹینڈرڈ کی اسپرچل ریلم کو کھولتی ہیں, مگر نیچرل ریلم مجھے اور آپ کو خود کھولنا پڑتا ہے. آپ نئے دروازوں میں جانا چاہتے ہو, موسٹ لوگ کہتے ہیں فار ایگزامپل مجھے اس دروازے سے دوسرے دروازے میں انٹر ہونا ہے, اسی پتہ کی کرنا ہے, یہ دروازہ اتنے دوسرے دروازے سے انٹر ہونا ہے, یہ بھی پھاڑ کے رکھنا, کوئی حالات خراب ہو جائے تو پیچھے آ جائے. یہ پرابلم ہے. چرچ فیتھ میں اس طرح نہیں موو ہو پا رہا, اور اس کو کلیم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی اتھارٹی کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. جو پاسٹر پہ گریس ہوتی ہے آٹومیٹکلی چرچ پہ ہونی چاہیے. اگر نہیں جائے تو پھر تاڑی غلطی ہے. میں تمہاری لکھ کے بڑی پرفیکٹلی گل دس لگا. ایلیا کی زندگی میں جو گریس تھی وہی الیشا پہ تھی, جو موسیٰ پہ گریس تھی وہی یشوا پہ تھی, جو یسوع پہ گریس تھی وہی وہ رسولاں تے سی. بے شک بھائی جو نہ جو کوئی جہنم بھی ٹر گیا وکری گل جائے, اس میں یسوع کی غلطی نہیں ہے, اس میں ان کی غلطی جو اسے ریسیو نہیں کر پائے. اور یسوع کے 12 رسول تھے, شاگرد تو پتہ نہیں کتنے سن. لوکا کی انجیل کے اندر ایک ریفرنس موجود ہے جس میں 70 کا نمبر لکھا ہے. یوحنا کی انجیل 6 باب اس کے 63 نمبر آئی سے آگے آپ اگر اسٹڈی کرتے ہو تو اس میں کئی شاگرد لکھے گئے ہیں جو ایک سرمن سن کے بھاگ گئے. آج پتہ چرچ میں پرابلم کیا ہے؟ آج چرچ ڈسائپل نہیں ہونا چاہتا ہے. آج چرچ انوائنٹڈ ہونا چاہتا ہے, ڈسائپل نہیں ہونا چاہتا. آپ کی انوائنٹنگ, آپ کا سب کچھ ایک جگہ. اگر آپ میں ڈسائپلشپ نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, ایتھکس نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, آپ جتنی مرضی انوائنٹنگ میں آپ آگے نہیں بڑھ سکو گے. دنیا کے میں بہت سے ایسے لوگوں کو ملتا ہوں جو بہت انوائنٹڈ ہیں, کمال کی انوائنٹنگ ہے ان کے اوپر, مگر وہ ڈسپلن نہیں ہے. ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا دنیا میں. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ڈسپلن نہیں پایا, ڈسائپل نہیں ہوئے, کسی کی اتھارٹی کو ریکگنائز نہیں کیا. بہت سے لوگ اتھارٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں, بہت سے لوگ مینٹرشپ یا اور آپ جس کو کورنگ کہہ لو, آپ جس کو کوئی بھی لفظ کہہ لو, اس کے اگینسٹ بولتے ہیں. کیا ابراہیم کا جو گریس ہے وہ جینیٹیکلی صرف اس میں گیا تھا؟ نہیں. ابراہیم دے 8 منڈے سنجے, کیوں 8 پہ نہیں گیا؟ پھر جو وارث ہے وہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا جے. ابراہیم کے 8 لڑکے تھے, پہلے ایک پیدا ہویا اسحاق, تو پھر اسحاق پیدا ہویا, پھر جینیسس 25 کے اندر 6 بیٹے اور پیدا ہوئے. ایک نو اونج کاٹ دیتا, 6 نو بخشش دیتی, گفٹ دیتے, میراث کا وارث ایک ہی بنا. اس کے بعد اسحاق کے بیٹے تھے, اسحاق کے بھی بیٹے اور تھے, مگر وارث صرف ایک ہی بنا. وہ فزیکل ریلیشن سے ہوتا تو ابراہیم کے 8 بیٹوں کے پاس ایک جیسی چیز ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے بات سب غلط؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جو ہوتے فزیکل ریلیشن ہے. فزیکل ریلیشن نہیں ہے. جہاں سے خدا نے کووننٹ, جو ایک مسیح کے کووننٹ کو جوڑنے کے لیے ایگزیکٹلی طور پہ ابراہیم سے جوڑا, کہ جب آپ متی کی انجیل کو پڑھتے ہو اس میں جو بلڈ لائن لکھی گئی یسوع کی وہ ابراہیم سے شروع کی جاتی ہے. جب ابراہیم سے اسٹڈی کرتے ہو تو ابراہیم کا فزیکل نہیں تھا اس میں ریلیشن, اس کا اسپرچل کنیکشن تھا. اس نے اس کو کورنگ دی اسحاق کو, اور اسحاق نے کورنگ یعقوب کو دی. یعقوب نے اس ڈیمینشن کو بڑھا کے 12 تک اس کورنگ کو بڑھا دیا. اور یعقوب نے اپنے 12 لڑکوں کو نہیں دی, اس میں 2 بیٹے یوسف کے بھی تھے.
یہ ایک نئی ڈیمینشن کو کھولتا ہے. ایک ڈیوین کورنگ ایگزسٹ کرتی ہے ابراہیم سے. اور جب یسوع آیا, یسوع بھی کورنگ کے انڈر آیا. یسوع خدا تھا, یسوع کامل انسان تھا, یسوع قدرت والا تھا, یسوع اختیار والا تھا, مگر یسوع جھکا ایک کے آگے, جس کا نام یوحنا بپتسمہ دینے والا, اور صرف اس سے 6 ماہ چھوٹا تھا یسوع, اور اسپرچل علم میں سب کچھ تھا اس کا. اور یوحنا کہتا ہے میں تیری جوتی کے تسمے نہیں کھول سکتا ہوں. آج جو ماسی نے منڈے نہ نکال کر ایسی یوحنا آج اپنے خالق سے بات کر رہا تھا. یوحنا اپنے بنانے والے سے بات کر رہا تھا. ایویں نہیں کیا بائبل یہ سب تو بڑا نبی ہے. یسوع کو پورے جلال میں سب سے پہلے اس نے دیکھا تھا فزیک باڈی میں. بعد میں پترس اور یعقوب نے دیکھا جب پہاڑی پہ اس کا صورت بدلی, جب یوحنا جب ایلیا اور موسیٰ کو ملنے ہیں. مگر اس سے پہلے یوحنا پورے طور پر اس کو دیکھ لیا تھا کہ یہ میری ماسی کا منڈا نہیں تھے, یہ کوئی اور ہی چیز ہے. مگر یسوع کہتا ہے اس کو ہونے دے, کیونکہ ایسا ہی لکھا ہے. یسوع بھی اس ٹائم کی اتھارٹی کے انڈر آیا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم یوحنا سر تھا. اس ٹائم تک یوحنا اتھارٹی میں اوپر تھا. مگر جب یسوع آیا نا تو اس میں تو یوحنا کا سر کاٹ دیتا گیا. کیونکہ اگر یوحنا سر رہ جاتا نا تو بہت سے لوگوں کا سر یوحنا بن جانا سی. آپ اور میں سر نہیں ہے, مسیح میرا اور آپ کا سر ہے. کیا میں اور آپ اس کو کسی تک لے کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ اگر یسوع اتھارٹی کو ریکگنائز کرتا ہے, کیا مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو اس کو کلیم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آج آپ کیا چاہتے ہو یسوع سے؟ ایک معاشرے کو, ایک ہیلنگ کو, ایک ڈیلیورنس کو, اپنے قرضے سے آزادی, یا وہ جو سب کچھ کرتا ہے اس کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتے ہو؟ آج آپ کس طرح سے آزادی چاہتے ہو؟ ایک ایسی آزادی جو کہ وقتی ہے, یا ایک ایسی آزادی جو ابدی ہے؟ میریکل وقتی ہے. میریکل وقتی کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میریکل آج ہوتا ہے اور کل ختم بھی ہو جانا ہے, کیونکہ باڈی کمزور اور باڈی ختم ہو جاتی ہے. یسوع نے لازر کو زندہ کیا, لازر پھر مریا سیدھے. مگر مجھے ایسا ایمان ہے کہ جو اس نے زکئی کے گھر پہ کیا, زکئی ہونے بعد مریا نہیں, ابدی زندگی میں چلا گیا تھا. The only thing that church has to recognize today کہ میری اور آپ کی اتھارٹی ہے کیا ہے. میں اور آپ کس اتھارٹی میں موو کر رہے ہیں, میں اور آپ کس اتھارٹی کو لینا چاہتے ہیں. آج میں اور آپ کس اتھارٹی کے اندر چلنا چاہتے ہیں. ابراہیم نے کنویں کھودے, اسحاق نے پائے. اسحاق نے کنویں کھودے, اس پر یعقوب نے بھی کھودے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو جنریشنل بلیسنگز تھی ان کی زندگی میں مینیفیسٹ ہوتی رہی, مگر ہر بلیسنگ دوسری جنریشن سے بڑی ہوتی گئی. خدا اگر پہلی نسل میں کام کرتا ہے تو دوسری نسل میں اسے کام نہیں کر سکتا. اگر اسے کم ہوا نا, تیرا مطلب پہلی نسل وفادار نہیں رہی پوری طرح خدا دے نال. اب بہت سے خادموں کو دیکھو کہ جن کے بچے آج گمراہی میں ہیں. اب بہت سے خادموں کو دیکھو کہ جن کے بچے ڈسٹرائے ہو گئے ہیں. میں لوگوں کو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, او بھائی پینڈ بچان تو پہلے اپنا گھر بچا لو. یہ ہمارے معاشرے میں پرابلم ہے. اسی تھڑے تے بہ کے پورا ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں پتا منڈا یا ساڈی دھی کی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں سر؟ پورے محلے کی سانو خبر ہوتی ہے, اپنے گھر کی خبر بالکل نہیں ہوتی. کس کا لڑکا کس کے ساتھ ہے, کس کی لڑکی کس کے ساتھ ہے, کون کی کر رہا ہے, کون کی کر رہا ہے, کون کس کا کافی پی کے ہے, کون کس کا رکھے گا. اپنے بچے نہیں اندھے ہو جانے. آج مجھے اور آپ کو تیار ہونا ہے اس گریٹ کمیشن کو لوگوں تک لے کے جانے کے لیے جو گریٹ کمیشن خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے. آپ اس گریٹ کمیشن کو کس طرح چاہتے ہو؟ آج اب اس گریٹ کمیشن کو کس طرح لینے کے لیے تیار ہو؟ اور گریٹ کمیشن ایک میراث ہے جو مسیح کے وسیلے مجھے اور آپ کو ملی ہے. ابراہیم کی میراث اسحاق پہ ہے, اسحاق کی میراث جو کہ ہے یعقوب پہ ہے, یعقوب سے آگے 12 پہ گئی اور آج تک ان کے اوپر ہے. آج بھی وہ قرضہ لیندے نہیں دیندے جو پوری دنیا میں قرضہ. بے شک وہ مسیح تو پوری طرح نہیں جانتے, بے شک مسیح کے خلاف ہے, بے شک مسیح کو برا کہتے ہیں, بے شک مسیحوں سے تانوں مزے کرتے تو مسیحوں نے ہاتھ نہیں بلانا پسند کرتے جی. یہ ایسی ہیں جڑا انہوں نے بڑا کچھ سمجھنے ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں سر آپ کو, وہ آدمی شبات کو سب کچھ مانتے ہیں. یہ پاکستانی نواں بدرو کھلوتی ہوئی ہے جیڑی کہنے شبات شلوم شفتے نو منانا ہے. اور بھائی تانوں تو کچھ مانتے ہی نہیں جے. یہ نہیں کہا جانے اسی میں سیانے کہ نئے یہودیاں, اور یہودیاں نے نہیں فردوس جانا سر.
وہ اپنے گھر میں آیا, اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا, مگر جتنوں نے اس کو قبول کیا اس ان کو حق بخشا کہ اس کے فرزند ہو سکے. فرزندہ نے جانا جی, فرزند ہونے کے لیے یسوع ہونا چاہیے, اور اگر آپ کی زندگی میں یسوع ہے تو یسوع کسی اور تک جانا چاہیے. کیا آج یہ مسیح میرے اور آپ کے وسیلے کسی تک جا رہا ہے؟ کیا آج یہ مسیح میرے اور آپ کے وسیلے کسی تک پہنچا ہے؟ کیا آپ نے, میں نے مسیح کے متعلق کسی کو بتایا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے مسیح کی اس قدرت کو جو اس کی صلیب کے وسیلے مجھے اور آپ کو ملی اس تک کلیم کیا ہے؟ بیٹا اس بیٹے کو لے کے شکھراب روشن درارا بارا شندر, اس کا فادر کدھر ہے؟ شکھراب روشن دریری بارا شندر بورا خان داراب روشن درارا بارا, اس کا نام کیا ہے؟ جوناتھن. شکھراب روشن دریری بارا شندر My Father, my God, یسوع کے نام. جب خدا آپ کو نسل دیتا نا, وہ نسل وارث ہوتی ہے. نیچرل علم میں آپ کی پراپرٹی کی, مگر اگر وہ نسل خدا کی بن جائے نا تو وارث ہوتی ہے آسمانی ہر قدرت کی جو آسمان ایکسس کرتی ہے. پھر آپ کو بولوں گا, جو آپ کو خدا اولاد دیتا ہے نا وہ وارث ہوتی ہے فزیکلی طور پہ آپ کے ساتھ. جو آپ کی پراپرٹی ہے کس کی ہوگی؟ ہوگی نا نہیں. اگر آپ اس کو بے دخل نہ کرو, تسی نہ بھی دینا چاہو, جڑے 5 بہن بھرا ہور ہون یہ دعوے جا کے بھی لے لے گا تو تانوں دینی پے گی. یہاں آپ کو کہنا پے گا میرے سے بے دخل ہے, میں نے ذات کر دیتا ہے, آگ کر دیتا ہے, آگ لفظ. آسمان کی لیکن جو میراث ہے نا وہ ہو سٹینڈرڈ ہے. وہ لہو سے آتی ہے اور لہو زمین سے نہیں تھا, وہ آسمان سے تھا. کیا مطلب؟ جب لہو آپ کی زندگی پہ آتا ہے نا تو ڈی این اے ایک نسل کے لیے نہیں جانتا. پاسا نبی آج ایک لیٹسٹ سائنس آئی ہوئی ہے دنیا کے اندر, کیونکہ یہاں پہ لوگ مائگریٹ کم ہوئے ہیں. مگر آپ یورپ کو اور ساؤتھ امریکہ اور امریکہ کو اسٹڈی کرو تو وہ پتہ نہیں کیڑی نسل تو کتنے لوگ پہنچے ہونے. آج پہ وہ اپنا ٹری لائن ڈی این اے سے ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنا ڈی این اے دیتے ہیں وہ, اور وہ ڈی این اے پوری دنیا کے ڈی این اے کے ساتھ اسٹڈی کیا جاتا ہے اور پھر آپ کی جنریشنز کا ٹری بنایا جاتا ہے کہ آپ کے فور فادر کہاں سے تھے, کس کا, اور آپ کے کس کس کا ڈی این اے انکلوڈ ہو گیا. مطلب کہ تاڑے ماں کو کتنے تک جانتے پھرتے رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ڈی این اے ایکسس کرتا ہے. یہ ڈی این اے دنیاوی ہے اور آج کی سائنس اس کو ڈھونڈ سکتی ہے. اگر آپ کا نام کیا بیٹا؟ انیتا, فار ایگزامپل انیتا ہے. انیتا کے بلڈ لائن کس ریس سے ملتا ہے؟ اگر یہ اسٹڈی کو دے, بڑی مہنگی اسٹڈی ہو, اگر یہ اپنا بلڈ لائن اس اسٹڈی کے لیے دے تو بتا دیں گے یہ 10% ایشین ہے, 5% افریقن ہے. مطلب کہ کیڑے بریڈ مل چکے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کی بریڈ کم ملے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کی بریڈ آلموسٹ ٹھیک ہے آج تک, کیونکہ ہم لوگ بہت ایکسپلور نہیں ہو سکے. لیکن جو دوسرے ملک ہم بہت ایکسپلور ہو, ان کے بریڈ مل چکے ہیں. مگر آج بھی ڈی این اے ملتا ہے. اگر انسان دا ڈی این اے مل سکتا ہے تو یسوع دا ڈی این اے ساڈے اندر کدوں تک رہ سکتا ہے. یسوع جو ڈی این اے دیتا ہے نا وہ ایک نسل کے لیے نہیں دیتا, وہ اس سے پچھلی نسل کو نہیں صرف نے دیا, اس نے اس کو بھی دیا. مگر جس نے اس کو دیا پچھلی سے بہتر تھا, مگر جس کو دیا وہ اس سے بہتر ہوگا. آپ سے سمجھ نہیں پا رہے؟ جو یہ بچے کے وسیلے خدا کرے گا وہ ان دونوں میاں بھی نہیں کر سکتے جو اس کے وسیلے خدا کرے گا. Libro Kandara Broshandara Brascender. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, en el nombre que sobre todos los nombres, बाबू जो ग्रेस मेरी जिंदगी पे है, for nations my Lord, मैं इस बच्चे के लिए आज क्लेम करता हूँ. Father, in the name of Jesus, तेरे कलाम में लिखा मांग तो मैं कौम में तुझे मिरास में दे दूंगा. आज तेरी बहती हजूरी के अंदर कौमों की ग्रेस इस बच्चे की जिंदगी पे आए. लेकिन आज रात, आज सुबह इस पे सिर्फ वो ग्रेस डिक्लेयर नहीं करता, इस पे बिजनेसमैन की ग्रेस को डिक्लेयर करता हूँ. ये एक मिनिस्टर होगा जो मिलियंस में जा पाएगा बाहर. इसके हाथ यीशु के नाम में दुनिया की डिफरेंट करेंसीज को छू सकेंगे, मगर इसका बिजनेस दुनिया की डिफरेंट मुल्कों में भी हो.
یسو کے نام کے اندر زندگی آئے، صحت ہے، تندرستی آئے، مگر صرف اس پہ فائنینشیل گریس نہ آئے، اس پہ اسپرچل مینیفیسٹیشن آئے. وہ گریس جس کی ماں پہ گانے کی اس کی زندگی پہ آئے، مگر وہ گریس جس کی ماں سے پہلے ایک جنریشن پہ پریچ کرنے کی ہے وہ اس کی زندگی پہ آئے، مگر وہ گریس جو کہ ان کی خاندان سے ایک سٹینڈرڈ تک رکی تھی فائنینشیل پراسپیرٹی کی، جو ابنڈنٹ فائنینشیل گریس ہے، وہ یسوع کے نام میں پاسٹر نوید اور اس کی بہن کی نسلوں کے اندر آسمان کھل جائے. جو پیسہ، جو برکت، جو فائنینشیل گریس ان کی نسلوں نے دیکھی وہ ان کی یہ نسل دیکھ سکے یسوع کے نام کے اندر. جو رکاوٹیں فائنینشی طور پہ انجیل کو پوری طرح یہ مینیفیسٹ نہیں کر پا رہے دوسرے ملکوں میں جا کے، ان کی نسلوں میں ایسی رکاوٹ نہیں رہے گی یسوع کے نام کے اندر، یسوع کے نام کے وسیلے. My Lord, my God, I claim today, I declare it in the name of Jesus Christ of Nazareth, my Lord. Let there be a sign, let there be a grace. مگر اس بیٹے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا. ریکھا راب روشن دارا روشن دارا رابا لیبریشن دے رے 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 رے. وہ ڈی این اے جو مسیح میں تھا وہ ڈی این اے میرے اور آپ کے اندر ہے، اور وہ ڈی این اے ایک ملک کے لیے نہیں تھا، ایک قوم کے لیے نہیں تھا. اس نے بولا تم میرے گواہ ہو گے. یہودا تھا کہ یہاں تک دنیا کی انتہا تک. اس نے جب گریٹ کمیشن دیا چرچ کو، گریٹ کمیشن دیا کس طرح، ملا کس طرح؟ جب وہ دعا کر رہے تھے پہاڑی پہ جتھے جڑی یسوع انہوں نے دسی سی. آج چرچ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، آج چرچ کو گھٹنے پہ جانے کی ضرورت ہے. کتنے گھنٹے میں اور آپ یوں بیٹھ سکتے ہیں؟ کتنے گھنٹے میں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں ڈیوٹیز پہ، ڈفرنٹ جگہوں پہ؟ کیا یسوع کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کہ یسوع کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ گریٹ کمیشن کب ملا؟ جب وہ دعا کر رہے تھے. متی کی انجیل اس کا 28واں باب. یسوع ان کے پاس آیا اور ان کو برکت، ان کو بولا زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور آج میں تمہیں دیتا ہوں. اور پاور کب ملی؟ یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے چرچ کے اندر. جب وہ ایک جگہ جمع ہو کے دعا کر رہے تھے. دعا کے بغیر آپ اتھارٹی کو نہیں لے سکتے ہو. پاسٹر نوید گریٹ کمیشن کب ملا؟ جو 11 دعا کا رسم پڑھتے. اور پاور کب ملی؟ اعمال دوسرے باب کے اندر جب 120 کی جماعت آلموسٹ وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. اور مزے کی بات پتا کیا؟ 10 دن پہلے 500 بندے نے یسوع نوں جاندے دیکھیا سی. 10 دن کے اندر 380 لوگ چھوڑ گئے تھے. آج آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آپ کہیں پہ بھی پریئر میٹنگ رکھ لو، سب تو کاٹ لو پریئر میٹنگ جان گے. تسی ہیلنگ میٹنگ رکھو، اور مذہب والے بھی آ جاتے تھے. مگر پریئر میٹنگ رکھو نا، اپنے گرجے دے لوگ ہی نہیں آتے. یار دعا کرنی ہے، ان دعاویں کرتے رہیے. گریٹ کمیشن کب ملا؟ جس ٹائم دعا کر رہے تھے. پاور کب ملی؟ قوت جس کو ملا جب تم قوت پاؤ گے تو میرے گواہ ٹھہرو گے. اعمال 1 باب اس کے 8ویں آیت. 500 لوگوں نے اس دن یسوع کو جاتے ہوئے دیکھا تھا آلموسٹ. اس کے بعد وہ کدھر تھے؟ صرف 10 دن گزرے تھے اس دن یسوع کو گئے ہوئے. 40ویں دن گیا، 50ویں دن روح القدس آ گیا. 10 دن دے اندر 1/3 آف لوگ چلے گئے. اس سے بھی زیادہ بلکہ 125 ہونے چاہیے جسن کٹ تو کٹ. اور مزے کی بات یہ وہ ریفرنس ہے جہاں پہ عورتیں انکلوڈ کر کے بائبل بولا گیا ہے. ورنہ بائبل میں جہاں پہ نمبرز دیے گئے ہیں موسٹلی آدمیوں کے دیے گئے ہیں. 500 آدمی، 5000 مرد، 3000 مرد اور 5000 مرد. عورتوں کو انکلوڈ نہیں کیا. مگر ان کے اندر گریٹ کمیشن اور پاور کے اندر عورتیں انکلوڈ تھی. جو خدا کا اصل پلان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عورت پریچ نہ کرے. یہ ساڈے معاشرے دی پرابلم جی. اور آپ کو بڑے پیار سے بتانا چاہتا ہوں، بائبل پاکستان میں نہیں لکھی گئی. بائبل اسرائیل کی کتاب بھی نہیں ہے. بائبل آسمانی کتاب جے. بائبل کسی کلچر کے لیے نہیں لکھی گئی. بائبل کا خود ایک کلچر ہے جو آسمانی کلچر ہے. اور یسوع نے بولا
اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں. لوگ ڈیلی ہے ہمارے باپ پڑھتے ہیں, کئی چرچز میں دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے, کیا اس کو جی رہے ہیں؟ جس طرح تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین پہ ہو. کیا ہم اس کو کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا پریئر ٹائم ہے آپ کی زندگی کے اندر؟ گریٹ کمیشن دعا کے وسیلے ملا تھا اور قوت ان کو ملی جو دعا میں لگے ہوئے تھے. مزید گالوں بھی پہلا فلور سی, چند لینگویج میں لکھا اپر ہاؤس. کیوں سر اسی طرح لکھا انگلش ٹرانسلیشن؟ مطلب کہ اوپر والا فلور. تسی اوپر والے فلور تے بیٹھے ہوئے آج ایسی گل ہے. مطلب کہ اردو ٹرانسلیشن کو جب اسٹڈی کرتے ہو نا, ہاں تو مینوں آپ ہی نہیں پتا بالا خانہ کی ہوتا ہے. شکر ہے بھائی تو میں 2-4 لینگویج اسٹڈی کی تھی, بائبل پڑھا چلے اوپر ہاؤس میں کہتے تھے. کیونکہ ایک تو یہ لینگویج کمزور ہے بہت زیادہ, ہے ٹھیک لیکن بہت کمزور ہے. اس تو مضبوط لفظ مل سکتے ہیں, پاورفل ورڈز. دوسری بات, اس لینگویج کے اندر ہم اس لینگویج کو کھو چکے ہوئے ہیں. اس لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنے والے سارے اس کو زبان کو صحیح نہیں بولتے سن اس ٹائم. تو اس لیے لفظ بہت اسٹرانگ لکھے گئے جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے. اس لیے دنیا کے ٹرانسلیشن کو کیوں ریفائن کیا جاتا ہے, کیوں اس کو ریفارم کیا جاتا ہے, تاکہ آج کی دور کی زبان کو آپ سمجھ سکو آج کے ورڈز کیا کہتے ہیں. خیر, اس میں لکھا اپر ہاؤس بیٹھے تھے. آج آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہو, کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ 500 لوگ وہاں پہ موجود ہونے چاہیے تھے کم سے کم. میرا خیال ہے کہ ان 500 نو کٹ تو کٹ ایک بندہ ضرور لے آنا چاہیے سی. اور دسا جی یار یسو وعدہ کر کے گیا جی, وہ یسو جو مردوں میں سے جی اٹھا, وہ یسو جس کے پتھر اٹھانے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہی بڑی فرشتے آئے, وہ یسو جو اس نے بولا تھا اس نے کر دیا. وہ یسو بول کے گیا جی میں تھانوں کوئی دینا جی. کیا دینا اس نے؟ وہ جو نبیوں کو نہیں ملا تھا. کب آپ پاتے ہو وہ گریس؟ جب نبیوں پہ جو نہیں ہے, جب آپ اس کے آگے جھکنا سیکھ جاتے ہیں. وہ گریس جو اس 120 کی جماعت نے پائی وہ کسی نبی نے نہیں پائی تھی. وہ گریس, وہ آگ, بلکہ صحیح لفظ بولوں گا وہ آگ جو موسیٰ کو نظر آئی تھی نا, اس دن 120 کے اندر تھی. جس آگ سے موسیٰ نے صرف بات کی, جس کو دیکھا اور جس کی آواز سنی, موسیٰ نے اس کو اندر نہیں پایا تھا ایک دفعہ بھی. اگر اس کے اندر آتی نا تو موسیٰ پتہ نہیں کی کر جانا. اگر موسیٰ اس کو دیکھ کے سن کے اسے بات کر کے یہ سب کچھ کر گیا, اس دن وہ آگ ان کے اندر آ گئی تھی. اس لیے دنیا کو وہ ہلا کے چلے گئے. اس لیے آج دنیا کے ہر خطے میں مسیح کا نام موجود ہے. کیا میں اور آپ اس نام کو آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں چاہ رہے ہیں. 120 کی جماعت اس دن خدا کے روح سے بھر گئی, اور وہ آگ جو موسیٰ کے اندر نہیں تھی وہ آگ ان کے اندر آ گئی. آج دنیا میں فرشتے نہیں آئیں گے انجیل سنانے کے لیے. میں آپ کو کنفرم بیبلیکل ریفرنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں. شاید اسی سمجھنا فرشتے آتے انجیل سنانے. یسوع خود کسی پہ اپیئر ہو جاتا ہے تو وہ لہرا گا جائے. فرشتے آ کے یسوع کے متعلق نہیں بول سکتے اس کی نجات کے متعلق. اب بولو کہ کیوں بھائی صاحب؟ کیونکہ فرشتے یسوع کے لہو سے نہیں دھلے ہوئے. جو برے کے لہو سے نہیں دھلا وہ برے کے متعلق نہیں بات کر سکتا. جو گناہ سے نہیں پاک ہوا وہ گناہ سے لوگوں کو نہیں چھڑا سکتا ہے. مسیح ایک دفعہ ساڑھے گناہ لے کے ننگا ہویا. جب وہ ننگا ہوا نا تو پھر اس نے میرے اور آپ کے لیے آزادی کو پایا. آج آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا معجزہ, یا اس معجزے کرنے والے خدا کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ سوچیں. یسوع گیا اور کہتے ہیں, یسوع نے بولا میں جا رہا ہوں. سمجھے ایسی شاید لوگ ہوں پہاڑ سی, اعمال کی کتاب شروع ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب انہوں لکھ رہے ہیں اور یسوع کہہ رہا ہے میں بیٹے جا رہا ہے تو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں میں مددگار تمہیں دوں گا مگر تسی بیٹھے رہنا ہے. ایسا پرابلم آج چرچ میں پتہ کیا ہے؟ لوگ اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے. وقت تو پہلے پادری ہونا چاہتے ہیں, وقت سے پہلے وہ کرنا چاہتے جو نہیں ہے. یسوع سے پرومس کر کے گیا تم سب کرو گے. انہوں نے کہا چھڑو انہوں. کسی نے شاید ایک دن انتظار کیا, کسی نے 2, کسی نے 3, کسی نے 4, کسی نے 5, 6, لیکن 10ویں دن تک کرنا صرف 120 رہ گئے تھے. آج آپ کس نمبروں میں آنا چاہتے ہیں؟ اور وہ 10 کیا کر رہے تھے؟ دعا 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 دعا.
وہ کنیکٹڈ تھے خدا کے ساتھ. اور بائبل لکھا آسمان کھل گیا اور آگ کی شعلہ، وہ آگ جو موسیٰ سے بات کرتی تھی، وہ آگ اس دن 120 کے اندر آ گئی. اور لوگوں نے بولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور جب وہ آگ پائی، پہلا کام کی کیتا انہیں، کھڑے ہو کے اس نے انجیل کو سنا دیا. پہلے انجیل سنی، بعد انہیں معجزے کرنے شروع کیتے. اصل معجزہ آپ کی فزیکل ہیلنگ نہیں جے. آپ فزیکلی طور پہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کوئی ٹینشن دی گال نہیں جے. آسمانی نہ گونگا ہونا، نہ بہرا ہونا، نہ کوانا ہونا، نہ کچھ ہونا. آسمان میں اور آپ کا مکمل ہیل ہوں گے. مگر اگر آپ کا روح ہیل نہیں ہے نا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب موسیٰ کی زندگی کو سٹڈی کرتے ہو تو دیکھو خدا کہتا ہے ہاتھ رکھ سینے پہ. جو کوڑ اس کے اندر تھا اس کے ہاتھ پہ آ جاتا ہے. خدا نے وہ منہ نہیں ٹھیک کیتا، وہ دل نو ٹھیک کیتا ہے. آج آپ کا دل کیسا ہے؟ اپنی جسمانی پرابلمس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا رہے ہیں، پیچھے کر دیں. بیماری سانو کی کر لے گی؟ وہ ایک دن دنیا تو مرنا ہی ہے، سی کوئی گل نہیں. باڈی نے مرنا ہی ہے. وہ ایکسیڈنٹ مرے، وہ جس طرح مرے تو جانا ہی ہے. یہاں تو یسو بلا لے سانو، کیونکہ دوسرا ایلیا اور دوسرے ہنوک نے نہیں آنا. انہوں نے واپسی آنا ہے، اتنے نہیں جانا کسی نے ایسے. ان کو بھی آگے دنیا میں مرنا پڑنا ہے. اپنی بیماری کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں، مت سوچیں. یہ سوچیں آپ کا آج دل کس طرح ہے. یہ سوچیں آج آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ سوچیں آج تک آپ نے کیا کیا اس کے لیے. عیسی مسیح کو قبول کیا، اس کے ایک ہفتے کے اندر میری بہن میرا بھائی بپتسمہ پا چکے تھے. میری والدہ بپتسمہ پا چکی تھی. نہ میں پادری تھا، نہ میں کچھ تھا، نہ میں انجیل سنانا چاہتا تھا، لیکن وہ آگ میرے اندر تھی. میں نے اپنی بیوی کو مسیح کے لیے جیتا. میں پریچر نہیں تھا. میں نے اپنی ساس کو بپتسمہ دیا. میں نے اپنی سگی خالہ کو بپتسمہ دیا. میں نے اگلی نسل کو، پچھلی نسل کو بپتسمہ دیتا ہے. جو میرے سے پہلے نسل پیدا ہوئی میں انہوں بھی بپتسمہ میں دیتا ہے. جو میرے بعد نسل پیدا ہوئی انہوں میں بپتسمہ دیتا ہے. ان تک بھی میں جی لے کے گیا، اس سے پہلے آلو تک بھی لے کے گیا. کیا میں آپ سے بہتر ہوں؟ نہیں. کیا میرے لیے یسوع کو علیحدہ شریف چڑھا؟ نہیں. آج میں آپ کو کسی طرح کا بھی سرمن سنا سکتا تھا، بڑی تالیاں بجوا سکتا تھا، لیکن جو چرچ روحانی طور پہ اوپر ہوتا ہے اس کو روحانی طور پہ کلام سنانا پڑتا ہے. جہے گرجے ہوتے ہیں نا تھوڑے ٹھنڈے، انہوں نے تالیاں بجوانی پڑیں تاکہ سون نہ ہو. سر ٹھیک ہے غلط؟ جو سون والی کلیسیاں ہوتی ہیں انہوں نے آئندہ کلام سنانا پڑتا ہے کہ تالیاں بجاتے رہیں کہ نال والا ستا ہو تالیاں نہ اٹھ جائے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. پھر ان کو ایسی باتیں بتانی پڑتی ہیں جن سے جوش آئے. انہوں نے ہوش نہیں آتا لیکن انہوں نے چلتی. آج آپ کیا چاہتے ہو مسیح سے؟ تھوڑی دیر کے سے سوچیں کیا لینے کے لیے اس کے لیے تیار ہو. ایک معجزے کو، ایک شفا کو، ایک ڈیلیورنس کو، یا اس کمپلیٹ پیکج کو جس کا نام مسیح ہے، جس کی آرزو نبیوں کو تھی. نبی جس کے انتظار میں تھے. وہ یسوع صلیب پہ گیا. کس کے لیے گیا؟ میرے اور آپ کے لیے گیا. میں اور آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ کیا ہم ان 120 کی طرح ہونا چاہتے ہیں جو وہاں پہ ایمانداری سے رہے، یا ہم ان 500 میں سے جو 380 جو اس کو چھوڑ کے چلے گئے ان کی طرح ہونا چاہتے ہیں؟ اس ٹائم مسیح ان کو پریچ کر رہا تھا. وہ سیدھی پریچنگ نالی میں کھلوتے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، مگر زمین اور آسمان ٹل جائے گا، میرے منہ کی باتیں ہر کسی نے ٹلے گی. مسیح کہتا ہے کہ بائبل نہیں بدل سکتی ہے. اس کی ٹرانسلیشن میں ورڈز میں فرق ہے، لیکن اس کا مفہوم، اس کی بیس کبھی بھی نہیں بدلی ہے. اس کا زیر زبر پیش میں نہیں بدلا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا خدا نہیں بدل سکتا. وہ خدا لا تبدیل ہے، لا محدود ہے. اگر وہ موسیٰ کے ساتھ وفادار تھا، کیا میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ اگر وہ موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہو، میرے اور آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. چرچ کوئی ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. میری چھوٹی بہن مجھ سے 5 سال چھوٹی ہے. وہ لگتی نہیں لگتی میرے کو 20 سال چھوٹی ہے، لیکن 5 سال چھوٹی ہے. وہ پتہ نہیں ہوتے وکری گریس ہے. وہ 36 کی ہے، لگتی ہے کہ 20 سال کی. اس کی بیٹی اس سے بڑی لگنے لگ جائے گی تھوڑی سال تک. رات کو میں اس کے ان لاس کی طرف گیا تھوڑی دیر کے لیے. اس نے گفٹ بھیجے تھے اپنے ان لاس کے. تو وہ کہتے کہ اپنی پوتی کے بارے میں. میں کیا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. فروا کو اس کے کپڑے پورے آتے ہیں، اس کو فروا کے نہیں آتے.
وہی بیٹی اپنی ماں کے کپڑے نہیں پا سکتی جبکہ 10.5 سال کی ہے، اور میری بہن آج بھی اس طرح سلم فٹ ہے، وہ گریس ہے. لیکن خیر اس کا ایک دن یہ ٹرانسلیٹ کر رہی تھی، میں پیچ کرتے مجھے خدا نے بولا اس کو بول میں اس کو بیٹا دوں گا اگلے سال. نومبر کا مہینہ تھا، میں نے اس کا خدا یوں کہتا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، اور رو کے گر پڑی. اور اس کے بعد وہ 4 ماہ کی پریگننٹ تھی. 5ویں ماہ کے اندر یورپ میں جب 5th منتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو بتا دیتے ہیں جینڈر کیا ہے. یورپ میں آپ کو لکھ دیتے ہیں پیپر کے اوپر، یہاں پہ شاید نہیں ہے، پیسے دے کے مجھے نہیں معلوم. تو 4 ماہ کے اندر خدا نے اس کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یہ ہوگا ڈینیل. جو بچہ پیدا ہوا 2 ستمبر کو، جب وہ پیدا ہوا تو مجھے آج بھی یاد ہے اس کے 2 ماہ بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گئی کیونکہ اس کے پیٹ میں کچھ گھومتا تھا. اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بولا تیرے یوٹرس میں کینسر ہے. یوٹرس کینسر ایک بال ہے جو یوٹرس کے اندر ہے. اس نے ڈاکٹر کو بولا میں نے تو 2 ماہ پہلے ڈلیور کیا ہے بچہ. تو بولا نو اٹس امپاسبل. انہوں نے اس کے کینسر میں سے کوئی چیز لی، اس کو اسٹڈی کی، ڈاکٹرس کا بینچ بیٹھا، انہوں نے بولا یہ یوٹرس کا کینسر آج کا نہیں بہت پرانا اس کے اندر ہے. اور جو میڈیکل سائنس کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا نالج ہے، وہ یہ جان سکتے ہیں کہ یوٹرس کینسر کے ساتھ آپ کنسیو نہیں کر سکتے. اگر یوٹرس بند ہو تو ویسے نہیں کنسیو کر سکتے، اگر وہ اندر ہی کینسر ہے تو پھر کس طرح کنسیو کرو گے. ڈاکٹرز نے اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا، انہوں نے بولا میڈیکل سائنس اس کو نہیں مان سکتی، یہ امپاسبل ہے. ایک کڑی دی کتنے نہ کتنے پرابلمز ہوئے. انہوں نے پھر کینسر کے ٹیسٹ لیے اور وہ کینسر پھر ایگزسٹ کیا کہ یہ پرانا کینسر ہے، یہ 1.5 ماہ پہلے کا نہیں ہے، اس کی گروتھ ہو چکی ہے، یہ بڑھ چکا ہے اور اتنا کینسر نہیں ہوتا. کینسر اگر یہ بعد میں ہوا تو چھوٹا ہونا چاہیے تھا. انہوں نے بولا میڈیکلی طور پہ اٹس امپاسبل دیٹ یو کڈ کنسیو. اف یو کین کنسیو، یہ بچہ بڑھا کس طرح، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور بڑھ کے یہ باہر کس طرح آ گیا یہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس نے بولا مگر پرابلم کیا، انہوں نے بولا کہ تجھے کینسر ہے یوٹرس کے اندر اور تو نے یوٹرس کینسر کے ساتھ بچے کو پیدا کیا ہے. یوٹرس کینسر کے ساتھ بچے کو سمجھ لو، وہ میڈیکل سائنس سمجھ جاتے ہیں. اس نے بولا یہ کوئی خطرناک بات ہے. خطرناک نہیں، امپاسبل ہے جو ہو گیا تیرے ساتھ، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہم اس کو کیمو کریں گے، اس کی کریں گے اور سب کچھ ہوگا. میری سسٹر گھر آئی، گھٹنوں پہ گئی، اس نے خدا کو صرف اتنا بولا، خدا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ کینسر کو ٹھیک کر لیں گے، مگر ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں یوٹرس کینسر کے ساتھ بچہ ڈیلیور نہیں ہو سکتا. جو امپاسبل تھا تو نے اس کو پاسبل کر دیا. جو ڈاکٹرز کے لیے پاسبل ہو تیرے لیے تو امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. میں بولوں گا جو ڈاکٹرز کے لیے ناممکن تھا تو نے اس کو ممکن کر دیا ہے. مگر ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر ممکن ہے ٹھیک ہونا، اگر ناممکن ہے تو ممکن کر سکتا، ممکن ادھر ممکن کر ہی دے گا. اس نے بولا خدا اگر تو مجھے بیٹا دیا نا تو مجھے زندگی دے کہ میں اس کی تربیت کر سکوں کہ ایک دن اس کو میں انجیل سناتے ہوئے سن سکوں. 2 ماہ بعد میری بہن پھر گئی، 2 ماہ کے بعد پھر گئی، انہوں نے ٹیسٹ لیے، یوٹرس میں کینسر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یوٹرس میں سے کینسر ختم ہو گیا. پھر انہوں نے بینچ بایا، انہوں نے کہ غلط ہو گیا کوئی کام بہت بڑا. پھر پورے بینچ بیٹھے، انہوں نے ڈاکٹرز کو بلایا جنہوں نے ٹیسٹ کیا، انہوں نے تو ہوش بھی سو کہ یہ کی. انہوں نے میری بہن کو بلایا، انہوں نے بولا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہماری میڈیکلی طور پہ سمجھ سے باہر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے بولا نہیں بالکل کینسر تھا بھی اور بچہ پیدا ہوا اور اب کینسر نہیں ہے. اس نے بولا تو کیسی باتیں کر رہی ہے. اس نے بولا میں وہ باتیں کر رہی ہوں جو آپ کی سوچ سے باہر ہے. میرا خدا دعاؤں کو سننا جانتا ہے اور میرا خدا وعدوں میں سچا ہوتا ہے. آپ کو اصل راز بتانا چاہتا ہوں اس کا. میں اس کا پاسٹر ہوں، میں اس کا بڑا بھائی ہوں اور میں اپنی بہن کو آج بھی اپنی بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہوں. دونوں بیٹیوں سے زیادہ پیار اس کو کرتا ہوں. آج بھی میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں. میں آج بھی بیمار ہوں. میری بہن، میں اگر اسپین میں ہوں تو مجھے ڈیلی ملنے آتی ہے اپنے گھر سے، ڈیلی 2 منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے ڈیلی مل کے جاتی ہے. میں اس کے گھر بہت کم جاتا ہوں جبکہ رہتی میرے سامنے والے فلیٹ میں، مگر ڈیلی مجھے مل کے جاتی ہے. ڈیلی میرے حال پوچھ کے جائے گی. میں دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں میری بیوی سے پوچھتی ہے، مجھے نہیں تنگ کرتی. میں آج بھی اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہوں، میں دنیا میں کہیں پہ اس کے لیے ضرور کچھ خرید کے لے کے جاتا ہوں. میری جو میری بیٹی ہے
उसने टेस्टमनी ना न्यू ईयर की इबादत पे बताई, और जब उसने बताया ना कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, किसी को नहीं पता, उसने बोला मुझे कैंसर था। जब उसने बोला तो मेरा मुंह खुल गया, मैं कि ये क्या कह रही है मेरी बहन, मेरे आंसू गिरने लग गए। एज ए ब्रदर मेरे आंसू गिर रहे थे कि मेरी बहन ने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मुझे बता सकती। कहती मैंने किसी को नहीं बताया, मेरा भाई है, मेरा पास्टर है। उसने बोला, उसने स्पेनिश में बोला, yo te quiero, yo te amo, yo te puedo dar todo, मैं तुझे प्यार करती हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे भी नहीं बताया क्योंकि मुझे मिरास तूने नहीं दी थी, जिसने मुझे दी है ना, मैं उसके आगे झुक गई। मैं कहा खुदा मुझे किसी से नहीं चाहिए, अगर तूने मुझे लिए कुछ करना है तो मेरी घुटनों की दुआओं को आज सुन ले। आपकी दुआएं आपकी नस्लों को बदल सकती हैं, आपकी दुआएं आपकी नस्लों को चेंज कर सकती हैं। इब्राहिम ने जब इसहाक को बरकत दी होगी, उसकी नस्लें बाबरकत होगी। इसहाक ने बरकत जब याकूब को दी, उसकी नस्लें बाबरकत होगी। याकूब ने बरकत जब अपने अगली नस्ल को दी, उनकी नस्लें आज तक बाबरकत है। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब हैं। हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब नहीं है, उनसे ऊपर हैं। हम मसीह के फर्जंद हैं। वो इब्राहिम के फर्जंद कहलाए, हम मसीह के फर्जंद कहलाते हैं। मैं उस समय रोता रहा, मगर उस दिन मेरी जिंदगी के अंदर बहुत कम टाइम होता है जब मैं एज ए पास्टर खुश होता हूँ। उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पास्टरी तौर पे बेहतर हो गया हूँ, कि आज मेरा चर्च स्टैंडर्ड पे आ गया है, जो खुद दुआ करने लग गए हैं। आपकी दुआएं आसमान खोलती हैं और आपकी दुआओं के वसीले आसमान खुला रहता है। आप कैसे दुआ कर रहे हैं? कांग्रेगेशन दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली की दुआ इंपॉर्टेंट है, पर्सनल दुआ इंपॉर्टेंट है, मगर जो कांग्रेगेशन दुआ है वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाती है। रूल कुदस, तस्लीस की मिठास रूल कुदस को कहा जाता है। ट्रिनिटी का जो मीठापन है वो पाक रूह है, वो स्वीट कहा जाता है, उसको प्रेशियस कहा जाता है, सॉफ्ट कहा जाता है। वो उस दिन उतरा जिस दिन कांग्रेगेशन तौर पे दुआ हो रही थी। आपकी पर्सनल दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली दुआएं इंपॉर्टेंट है, मगर कांग्रेगेशन दुआ बिब्लिकली तौर पे हर बंद दरवाजे को खोलने का अख्तियार रखती है। फिर बोलूंगा, आपकी पर्सनल दुआएं आप तक खोल सकती हैं, मगर कांग्रेगेशन दुआएं लोगों के लिए दरवाजे खोलने लग जाती है। आज अब कांग्रेगेशन तौर पे किस तरह है? आज आप कांग्रेगेशन एक फैमिली है, चर्च एक फैमिली है। आप फैमिली तौर पे किस तरह? कितने लोग पास्टर नवीद और उसकी मिसेस के लिए दुआ करते हैं, उसके बच्चों के लिए दुआ करते हैं डेली? कितने लोग ये समझते हैं कि इनको मेरी दुआओं के लिए, सारों के लिए दुआ करता है, आप सारे इसके लिए भी दुआ कर सकते हैं। ये सारों के लिए रोता है, आप उसके लिए नहीं रो सकते। ये परफेक्ट नहीं है, यीशु के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। जेड़ा मर्जी तुसी नबी बाइबल का दो, मैं उनकी बुराइयां तानू दस सकना। बुराई से मुराद ये नहीं कि बुरे थे वो, उनकी गलतियां एक्सेस करती हैं। पास ने मैं कितने किया कि सैमुअल को, मुझे लगता है कि सैमुअल के बाइबल में लिखा है सैमुअल की कोई दुआ जमीन पे नहीं गिरी। ठीक है सर, इसी तरह लिखा। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा कि जमीन पे डिग्गी नहीं, मतलब कि वो खरक खत्म नहीं हुई, सब पूरियां हो गई। सैमुअल के बच्चे क्यों बर्बाद हुए? मैं बोला सैमुअल ने अपने बच्चों के लिए दुआ की ही नहीं। बाइबल में लिखा एली के बच्चे अगर मरे, रिश्वत लेंदे सन, फ्रॉडी सन, धोखेबाज सन, उनकी गलतियों की वजह से बादशाह मसा हुआ, वरना काजी ते नबी रहने सन अज भी। उन्हां दी करतूतां दी वजह तो सारा कुछ होया। तो मैं बोला बंदे मेरे खिलाफ हो गए, तू सैमुअल के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं क्या सैमुअल के खिलाफ नहीं बोल रहा, कमजोरी बता रहा हूं। बॉडी में आप कमजोर हैं, बॉडी में आप नामुकम्मल हैं। पास्टर नवीद में भी गलतियां, मुझ में भी, और हम सब में गलतियां हैं। आप गलतियों के साथ मत किसी खादम को जज करें प्लीज। अगर सी कामल हो जाए तो सी खुदा जे। अगर मेरे सारे फैसले ठीक हों तो मैं तो फिर खुदा हूं, फिर मैनू मेरे खुदा की लोड़ नहीं जे। खुदा खुद जान के, खुदा पर्पसली हमसे गलती करवाता है ताकि हम रिकॉग्नाइज करें कि हमें किसी की जरूरत है। अगर मुझे ये सांस खत्म हो जाए कि मुझसे गुनाह होता है, गलती होती है, खता होती है, या बेवकूफी, आप उसको कोई भी लफ्ज दे दे, तो मैं भूल जाऊंगा मेरे ऊपर एक अथॉरिटी और मुझे उस अथॉरिटी को जानने की जरूरत है। मत किसी को उसकी गलतियों से जज करें।
اس گریس کو مت سوچیں کہ مفت ملی ہے. اس گریس کی قیمت ہر خادم نے دی ہوتی ہے. اسپینش ایک محاورہ کہتے ہیں ویلنا گلوریا پر انہوں نے کنوسن می ہسٹوریا. یہ جلال کو میری زندگی میں دیکھتے ہیں لیکن میری کہانی کو نہیں جانتے. یہ جلال آیا کس طرح ہے. لوگ آپ کے اوپر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہر گریس ہر گلوری جو آپ کے اوپر مینیفیسٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے دعائیں ہیں, قربانیاں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے آپ کی پہلے نسلوں نے کی ہوئی ہیں. کانگریگیشنلی طور پہ آج چرچ کو کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. کلیسیائی طور پہ ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. جب وہ یونائٹ تھے تو خدا کا پاک روح ان پہ نازل ہو گیا اور لوگوں نے بولا یہ نشے میں چلے گئے ہیں. پتر سے بولا یہ نشہ نہیں ہے, صبح کے 9 بج رہے ہیں, صبح کے 9 شراب نہیں پی جاتی ہے, شراب رات کو پی جاتی ہے. یہ اس نشے میں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ خدا کے بیٹے کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو تم لوگ. یہ وہ وعدہ ہے جو نبیوں کو نہیں مل سکا تھا. یہ وہ روح ہے جو نبیوں کے اوپر تھا. آج وہ روح ان کے اندر آ چکا ہے. جب وہ روح آیا تو اس میں دلیری آ گئی. دلیری آئی تو پترس کھڑا ہو کے بولنے لگ گیا وہ یسوع جس کو تم نے سولی چڑھایا وہ زندہ ہے. جس کو بے گناہ کو تم نے گناہگاروں کے ساتھ کھڑا کیا اس نے نسل انسانیت کے گناہوں کو دھو دیا ہے. اس کو جس سے تم نے مارا اس کے مار کھانے سے ہم شفا پا گئے ہیں. مت اپنی غلطیوں پہ فوکس کریں, مت گناہ میں گرے رہے. گناہ کرنا بڑا گناہ نہیں, گناہ میں گرے رہنا بڑا گناہ ہے. پترس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا, اس نے 3 بار اس کا انکار کیا مگر پھر وہ کھڑا ہو گیا. آج وہ آپ کو بلا رہا ہے, آج وہ آپ کو چاہتا ہے, آج وہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے. آپ کیا اس کے لیے چاہتے ہیں؟ کانگریگیشنل طور پہ جب آپ چرچ کے طور پہ یونائٹ ہو جاتے ہیں تو آپ وہ پا سکتے ہیں جو بہت سے لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں. 120 لوگ اس دن جمع تھے اور آسمان کھل گیا. کہ اگر 120 کے لیے کھل سکتا آج صبح نہیں اس نے کھولا ہوا آپ کے لیے آسمان کو. کیا وہ 120 آپ سے سے بہتر تھے؟ نہیں تھے. وہ تھے جنہوں نے مسیح کو بدن میں بھی دیکھا اور جلالی بدن میں بھی دیکھا. آج شاید آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا, آج شاید آپ نے اس کی آواز کو ڈائریکٹ نہیں سنا ہوگا, مگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا کا بیٹا دنیا پہ آیا اور ہمیں گناہوں سے آزادی دے گیا, ہمیں موت سے آزادی دے گیا. اس نے موت پہ فتح پائی. اس نے وہ بے بر رہا تھا, وہ ہر چیز میرے اور آپ کے لیے کر کے گیا ہے. چھٹا کلمہ کہتا ہے تمام ہوا. تمام ہوئے کا مطلب ہے سب کچھ کر دیا گیا ہے. آپ کو آج کیا چاہیے اس سے؟ آج آپ اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی معجزے کو, چھوٹی سی برکت کو, یا اس برکت دینے والے خدا کو؟ آج آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ چاہتے ہیں یا اپنی نسلوں کے لیے میراث کو مانگنا چاہتے ہیں؟ آج صبح آپ کیا اس کے سامنے لے کے آئے؟ آج آپ کا دل کس طرح اس کے سامنے؟ آج آپ کی زندگی کس طرح اس کے سامنے؟ آج آپ کیا اس کو دینا چاہتے ہیں؟ بوجھ کے تھکے مانو میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. کیا آرام چاہتے ہیں آپ اس سے؟ کیا آرام لینے کے لیے آپ اس کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کیا آرام آج پانا چاہتے ہیں آپ اس سے؟ پترس اس دن کھڑا ہو گیا. خدا کے روح کا مقصد انجیل کو پھیلانے کا ہے, اور جب آپ انجیل بولتے ہو معجزے آٹومیٹکلی ہونے لگ جاتے ہیں. پہلے کہ اپنا کلام نازل فرما کے جب آپ کلام کو منسر کرتے اس ٹائم میریکلز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی نہیں بدلو ہے, میں کبھی جب تک پریچ کروں اس پہ ہاتھ نہیں رکھتا, کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ کلام نہ بولا جائے, کیونکہ ابلیس کو پتا ہے کلام کے بغیر زندگی نہیں ہے. ایمان سننے سے آتا ہے, سننا مسیح کے کلام میں سے ہے, اور ایمان کے بغیر ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے ہیں. فیتھ لینے کا ایک ہی سورس ہے, وہ یہ خدا کا کلام ہے. آپ کانگریگیشن طور پہ آج کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ فیملی کے طور پہ کس طرح بیٹھے ہیں؟ آج آپ پرسنل طور پہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ حسن 120 جمع تھے اور آسمان ان کی زندگی کے لیے کھل گیا.
اور جب آسمان کھلا دنیا کو انہوں نے ہلا دیا. آج ان کا پھل میں اور آپ ہیں. آج میری اور آپ کی زبان ان سے نہیں ملتی، مگر میرا اور آپ کے اندر جو روح ہے وہ ایک ہی ہے جو ان کے اندر تھا. اگر ان کے وسیلے معجزے ہوتے تھے، میرے اور آپ کے وسیلے بھی ہوں. اگر ان کو خدا نے سائنس ونڈرز گریس سی، میرے اور آپ کے وسیلے بھی ہوگی. ایک اور بائبل اعمال کے 12ویں باب کے اندر اسٹڈی کرے کانگریگیشن طور پہ، جب پترس کو جیل میں ڈالا گیا، اس ٹائم پہلا رسول یسوع کے مارا گیا تھا، جس کو یعقوب کہتے ہو، جیمس کہتے ہو آپ لوگ. پہلا رسول جب قتل کیا گیا اور اس کے فوراً بعد پترس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور ایک فرشتہ آیا پترس کو اٹھا کے باہر لے آیا. مگر بائبل لکھا ہے اور کلیسیا اور چرچ دعا کر رہے تھے آزادی کے لیے. ان کو پتا بھی نہیں تھا وہ آزاد ہو گیا ہے. آپ کی دعائیں پتہ نہیں دنیا میں کس کے لیے کیا کھول رہی ہوتی ہیں. آپ کی دعائیں پتہ نہیں آپ کی نسلوں کے لیے کیا کر رہی ہوتی ہیں. آج آپ کیا اس سے چاہتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم جب میرا بھانجا وہ بڑا ہوگا، اس کو ساس ہوگا، وہ پیدا کس طرح ہوا ہے. یہ اس کو یہ پتا بھی پوری طرح چل پائے گا کہ اگر آج میں زندہ ہوں تو میری ماں نے اس کے لیے دعا کی تھی. اس نے لمبی دعائیں نہیں کی. میں پادری ہوں، میں نے اس پہ ہاتھ نہیں رکھا کینسر ٹھیک ہونے کے لیے. کسی خادم نے کسی بھی 5 منٹس والے اس پہ ہاتھ نہیں رکھا. اور ڈائریکٹ خدا کو لٹور گئی. چند معجزے آپ ڈائریکٹ لے سکتے ہو، مگر اتھارٹی کو ریکگنائز کے بغیر آپ خدمت نہیں کر سکتے. اس ملک کا سب سے بڑا فقدان جو کمی ہے وہ اتھارٹی کو نہیں ماننا ہے. کیا میں اور آپ اتھارٹی کو ریکگنائز کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اتھارٹی کو جانتے ہیں؟ مسیح نے اتھارٹی کو ریکگنائز کیا. کیا میں اور آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا گریٹ مشن کے لیے میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں پلیز. اسے بیشتر کہ آج آپ کو منسٹر کر سکیں. کیا آپ کو لگتا ہے مسیح نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے؟ آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو آج؟ تھنک فار اے منٹ. 120 کی جماعت وہاں پہ جمع تھی. آسمان ان کے لیے کھل گیا. مگر وہ اس قوت کو پا کے ایک جگہ بیٹھے رہے. سنگین خدا نے آپ کو رویا دیا کہ ایک دن آپ کے ڈیفرنٹ شہروں میں اور ڈیفرنٹ ملکوں میں چرچ ہوگا. بہت سے لوگوں نے اس پہ ہنسے ہیں آپ کے اوپر. جہاں سے میں نے سمجھ شروع کیا تھا، اب مجھے پتہ چلا خدا نے کیوں شروع کروایا. پروسیکیوشن آئی تاکہ چرچ پوری دنیا تک پھیل سکتا. خدا آپ کو دوسرے ملکوں میں چرچ دے گا. آپ دوسرے ملکوں میں کورنگ دینے والے ہو جاؤ. Father in the name of Jesus. 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 اچھا آپ اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کے لیے کرنے کا کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے میرے اور آپ کے سب چیزیں دے دی ہیں. پیسہ، دولت، عزت، شہرت، دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی. اس بلڈنگ پہ آپ کھڑے ہوئے ایک دن یہ ختم ہو جائے گی. ہولی اسپرٹ کا بیسنگ آپ کیا آپ کے اور میرے پاس ہے؟ کیا آپ اور میں اس کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اور میں اس کو دینے کا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ اور میں اس کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے بولا تم کٹھے رہنا، جمع رہنا، جب تم کو قوت نہ ملے بیٹھے رہنا. 120 لوگ بیٹھے تھے، آسمان اوپر کھل گیا. آج آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ آج آپ کی نظر میں گریٹسٹ میریکل کیا ہے؟ آج آپ کی نظر میں بیسٹ میریکل کیا ہے؟ میں نے مردہ زندہ ہونے کے علاوہ میں نے ہر طرح کے معجزے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کینسر گرتا دیکھا ہے. ایک لڑکی میں سے کینسر کا اتنا بڑا لتڑا اسی ٹائم اس کی ٹانگوں میں سے نیچے گر گیا شوار میں سے. وہ فلوج کو چلتے دیکھا، اندھوں کو آنکھیں کھولتے دیکھا آن دا اسپاٹ. اگر مجھے ان سے شروع میں خوشی ہوتی تھی
لیکن بعد مجھے احساس ہوا یہ بیماری تو ذاتی تھے، مطلب کہ اس لیے ہوتی کہ بندہ اچھی زندگی جی لے اور موت نہ آ جائے فوراً. میں کہ مر تو پھر جانا ہے انہوں نے. اصل زندگی آپ کے روح کی زندگی ہے. کیا ہم اس روح کو کسی تک لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ دنیا کے اندر دو جو بڑی جھیلیں ہیں وہ the Sea of Galilee ہے and the Dead Sea ہے، جس کو کانا گلیل کہتے ہیں اور بحر مردار کہتے ہیں سر. The Dead Sea and the Sea of Galilee، اس کو انگلش لفظ سی کا خطاب دیا گیا. وہ اتنی بڑی ہیں، ان سے ڈیپتھ، اس سے گہری دنیا میں کوئی جھیلیں نہیں ہیں. ان کو سمندر کا لقب دیا گیا ہوا ہے، اور ایک کے اندر زندگی اور ایک مردہ ہے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات ہے مطلب کہ یہ پانی پاسٹر نوید بھی ہے میٹھا ہے اور پاسٹر داؤد بھی تو کوڑا ہے. یہ ناممکن سی چیز ہے. ٹھیک ہے سر. بنانے والی ایک ہی کمپنی ہے. اے منہ جو لان تے آئے مٹھاس آئے، میں پیاں تے میں کوڑا. یہ مطلب میرا منہ کوڑا ہے، پانی کوڑا نہیں ہے. ان دونوں کو جو پانی دیتا اس کا نام ریور جارڈن ہے، جس کو آپ دریائے یردن کہتے ہیں. کس طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پانی سے ایک میں زندگی ہو اور ایک میں موت ہو؟ اور اگر یردن کے اوپر اسٹڈی دوں تو پورا ایک سیمینار ہے. وہ کہتا ہے ہسٹری دے صرف اتنی بڑی کہ یسو وہ دے اندر ہے بڑے آسی. مزے کی بات نعمان کوڑی اس کے اندر گیا کہ یردن ہی بڑھیا تو نویں سرے تو پیدا پہلے ہی ہو گیا. بھائی میں لکھا اس کے بدن ایسا ہو گیا اس بچے کے نام تھا جی. یردن نے اس کے بدن کو رینیو کر دیا. ابھی یسوس میں نہیں آیا تھا، اور جب یسوس میں گیا تو زندگی اس کے اندر چلی گئی. اس کو کھولا یشوا نے، ایلیا نے، الیشا نے، اور بڑا کچھ ہے اس کے اندر. کس طرح ایسے ہے کہ ایک پانی لے اور ایک موت لے. ایک کے اندر دنیا کے 27 نایاب مچھلیاں اور درخت ہوں جو پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتے ہیں. وہ قسم وہاں پہ صرف ایگزسٹ کرتی ہے. اس کو وہاں سے لے کے دوسری جگہ رکھا جا رہا ہے. بلا تو بات ہے دنیا کی نایاب ترین چیزیں اس پانی کے اندر موجود ہیں، اور ایک ایسا پانی جس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، جس میں صرف موت ہے، موت ہے اور موت ہے. ایک ایسا پانی جس کے اندر کثرت کی زندگی کو آپ دیکھتے ہو، برنٹ لائف دیکھ رہے ہو، نایاب چیزوں کو. اور ایک ایسا پانی جس میں آپ کوئی بھی جاندار چیز نہیں دیکھ رہے. یہ وہی حال ہے کہ زندہ مسیح کا اور ایک مردہ مسیح کا. مسیحوں کی بات کر رہا ہوں، زندہ مسیح قوم کا اور مردہ مسیح قوم کا. سارے چرچ، چلو پینتیکوسٹل ٹکر گال کر لیتے ہیں، سارے پینتیکوسٹل چرچ اسی انجیل کو سنا رہے ہیں. کوئی نوی بائبل تو کسی نے نہیں بنائی. کیوں؟ چند چرچ زندہ ہے تو چند مردہ ہوئے بچے. مردہ معلوم ہے کون ہے اور زندہ کون ہے. پانی دا غلطی نہیں ہے جیڑا یردن تو آندا ہے. اس کلام میں کوئی کمی نہیں چاہیے آئی، ہمیں پانے والوں میں کمی آ گئی ہے. کمی کیا ہے؟ یردن کا جو پانی کانا گلیل میں جاتا ہے، سی آف گلیلی میں جاتا ہے، جتنا پانی لیتا ہے اتنا پانی گلیل آگے بڑھ دیتا ہے. ہر جگہ اس میں ایگزٹ ہے، وہ شیئر کرتا ہے. اور جتنا پانی ڈیڈ سی میں جاتا ہے نا، ڈیڈ سی میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں جہاں سے پانی آگے شیئر ہو سکتا ہو. اصل نہیں پانی آندا ہے اندر رہ کے بسی جا رہا ہے. زندہ چرچ یا زندہ مسیح پتہ کون ہے؟ جو پادری کو سکھ کے دوجے نو جا کے دستے ہیں. تو مردہ مسیح پتہ کون نے؟ جڑے لے کے روندے نے، سب کچھ ہوتا ہے مگر اندر ہی رکھی جا رہے ہیں. بسی جا رہی ہے، بسی جا رہے ہیں، بسی جا رہے ہیں. چرچ کو اس نے اس لیے بلایا کہ آگے شیئر کرنے والا ہو سکے. پلیز 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 آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اور میں مردہ نہیں ہیں، آپ اور میں زندگی دینے والے ہیں. کیونکہ زندگی دینے والا مجھ میں اور آپ میں بستا ہے. کیوں؟ کھانا گلیل میں زندگی ہے کیونکہ کھانا گلیل آگے پانی دینا جانتا ہے، شیئر کرنا جانتا ہے. آپ کیا جیل کو شیئر کر رہے ہیں؟
کیا آپ کے وسیلے کسی تک انجیل جا رہی ہے؟ کیا آپ اس کے وسیلے کسی تک انجیل کہی ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند رکھیے گا پلیز، اور اس کو غور سے سنیے گا، غور سے اس کو سنیے گا۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس کو لگتا ہو مسیح نے میرے لیے کچھ کیا ہے اور وہ چاہتا ہے یسوع میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، ناٹ ایز اے پاسٹر، ابھی ہاتھ ایک منٹ، ناٹ ایز اے پاسٹر، ناٹ ایز این ایونجلسٹ، ناٹ ایز اے اپوسٹلک پروفیٹک انوائنٹنگ، وہ آپ کو خدا کسی بھی ڈائمینشن میں لے کے جائے گا۔ آپ کے پاسٹر پہ جو گریس ہے 5 فولڈ منسٹری کی ہے، بھائی صاحب عام بندے انہوں نہیں سمجھ سکیں گے، اگر آپ ان پہ جو گریس ہے 5 فولڈ منسٹری کی ہے، آپ اس میں سب میں موو ہو سکتے ہو، مگر اس کے پہلے موو ہونے کے لیے آپ کو اپنے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا بھائی یا بہن، تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیے گا پلیز، جو خدمت کرنا، جو کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف آگے آ جائیں پلیز، جلدی سے وہ آگے آ جائیں۔ کوئی بھی ایسی بیٹی بہن جو بھی ہے پلیز وہ آگے آ جائیں۔ شکھر، اگر کوئی اس کو پلیز بجا کے ہلکا سے نوٹ رکھ سکے پلیز۔